اور یہ کوئی لگی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ہمارے یہاں وڈیرا شاہی ہے اور یہ جو ہمارے یہاں بڑی بڑی سرداریاں ہیں ان میں یہاں ہوتا ہے. انہوں نے اپنی اپنی شریعتیں بنائی رکھی. اخبارات میں آپ مضمون پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ معاملہ وہیں کا وہیں ہے. اس لیے کہ خوف آخرت کے بغیر انسان کے کیریکٹر میں تبدیلی نہیں آتا. قل کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون. یہ انجام اچھا کہ ہاتھ پیر باندھ کے اس دہتی ہوئی آگ کے گڑھوں میں دفن کر دیا جائے, جہنم میں پھینک دیا جائے, یا یہ اچھا ہے کہ ہم جنت الخلد التی وعد المتقون, وہ جنت جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے جو اہل تقویٰ کے لیے ہے, پرہیزگاروں کے, کانت لہم جزاء و مسیرا, جو اجر ہے ان کا, جو ان کی آخری منزل ہے. مگر یہ اہل تقویٰ کی منزل, یہ ان کی منزل ہے جنہوں نے خدا سے ڈرتے ہوئے حدود اللہ کا خیال رکھا, اللہ کے حق بھی ادا کیے, اللہ کے بندوں کے حق بھی ادا کیے. اپنی انانیت کو اپنا سرمایہ جان نہیں بنایا بلکہ عاجزی اور انکساری بنائی. اللہ نے اگر انہیں بڑا عہدہ دیا تو بندوں کی خدمت گزاری کے کام آیا. زندگی گزاری تو ذاتی محنت مزدوری کر کے گزاری, سرکاری مال سے نہیں کھایا. اسی وجہ سے میں ایسے حکمران گزرے. دو آدمیوں کے نام تو بہت معروف ہیں. ایک سلطان ناصر الدین محمود جو خاندان غلامان میں تھے, اور ایک مغلوں میں تھے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ نے, کہ جب وہ قرآن کی کتابت کر کے اس کی مزدوری سے گزارا کرتے تھے اور یہ ٹوپیاں سی کے اس سے گزارا کرتے. بلکہ ایک مختصر سی بات ہے کہ اس کو سمجھتے ہیں 16ویں آیت کا ترجمہ کرنے کہ لہم فیہا ما یشاءون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا. ان کے لیے جنت ہے جہاں وہ جو چاہیں گے انہیں ملے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے ذمے یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو اللہ کا پکا وعدہ ہے کہ یہ جنت وہ انہیں دے ہی دے. اور اس جنت کی کیفیت یہ ہے کہ لہم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, جو چاہو گے وہ ملے گا, جو خواہش کرو گے وہ دیں گے, جو مانگو گے وہ تمہارے سامنے حاضر. پینے کے لیے یہ نہیں کہیں گے کہ کوثر و سلسبیل پر جاؤ, اور کھانے کے لیے یہ نہیں کہیں گے کہ وہاں باغ میں جاؤ اور وہ پھل توڑ کے لاؤ. تم خواہش کرو گے, ہم پھلوں کو حکم دے رکھا ہے کہ شاخیں چھکیں اور تمہارا منہ چوم لیں. اور ہم نے نہروں کو جنت کی یہ حکم دیا ہوا ہے یفجرونہا تفجیرا, پھوٹ کے وہیں چلے جائیں جہاں یہ پینا چاہیں. تمہیں نہروں کے پاس نہیں جانا پڑے گا پینے کے لیے, یہاں تو تم بادشاہ بھی ہو تو کم سے کم پانی کے گلاس تک جانا پڑتا ہے. وہاں لگ جاتا ہے پانی کو حکم ہے جاؤ, یہ میرے مہمان ہیں, نزلا من غفور الرحیم, یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں, مہمانی میں ہیں. آج اللہ کے مقام و مرتبے کے مطابق ان کی مہمانداری ہو. جہاں پینا چاہیں گے وہاں پانی ملے گا, اور جو پینا چاہیں گے وہ ملے گا, اور جو کچھ کھانا چاہیں گے وہ ملے گا. یعنی کوئی ایسی شے نہیں ہے قرآن مجید نے جس کا ذکر نہ کر دیا اور کھانے کے سلسلے میں ساتھ یہ بھی کہہ دیا گوشت دیں گے, کباب دیں گے, بنے ہوئے ٹائر دیں گے, لیکن بھساند نہیں ہوگی. یہاں گوشت لاتے ہو نا, گھنٹوں بھوننا پڑتا ہے اس کی مچھان دور کرنے کو. ہم نے ایسے پلانٹ لگا رکھے ہیں کہ جو بے بھساند گوشت تیار کریں. ہم نے ایسی شہد کی نہریں بہائی ہوئی ہیں کہ جسے صاف نہیں کرنا پڑے. اصلم مصفا, ہم نے ایسا دودھ رکھا ہوا ہے نہروں میں بہ رہا ہے کہ جس میں بھساند نہیں. ہم نے ایسا پانی بہا رکھا ہے نہروں میں کہ جو لم یتغیر, جس کا رنگ, جس کا روپ, جس کا ذائقہ جو ہے تبدیل نہیں ہوتا, سب کچھ ہوا ہے. وہ حلال روزی جس طرح میرے لیے آپ کے لیے ضروری ہے, اسی طرح حکمرانوں کے لیے بھی ضروری ہے. وہ ان کا ایک استاد تھا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ, ملا پنجا کش, یعنی وہ کاتب بھی بہت عمدہ تھے,
اور اس کے باوجود پنجہ کشی کی پہلوانی بھی کرتے تھے. حالانکہ کاتب ہونے کے لیے آدمی کے انگلیوں کا نازک ہونا ضروری ہے اور پنجہ کشی کے لیے تو سخت ہونا ضروری ہے. ان کی بیوی نے کہا وہ تمہارا شاگرد بادشاہ ہو گیا، یہ بیٹیاں بیٹھی ہیں، جاؤ جاؤ تمہیں کچھ دے دے گا. وہ آئے، بادشاہ نے بڑی عزت احترام سے بٹھایا، پوچھا آپ عام خاصا تناول کریں گے یا خاص، یعنی کھانا عام کھائیں گے یا خاص کھائیں گے؟ سوچا یار مہمان آیا ہو بادشاہ کا تو خاص کھاؤں گا. ہم میں تو خاص کھاؤں. رات کو جب وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو ان کا دسترخوان بھیج دیا، اس میں جو کی روٹی آ گئی، مسعود کی دال آ گئی. اور اس کی تو ہوا خراب ہوئی کہ تو کھا کر جو وہاں پیٹ خراب ہو گیا تو یہاں پھر یہی کھانا پڑے گا. 3 دن وہ رہے، وہی کھائی انہوں نے، کیونکہ وہ بادشاہ کا کھانا تھا. وہ کھانا عام تھا جس کو وہ کھانا چاہتے تھے. چلتے ہوئے انہیں ایک دونی کا سکہ دے دیا. بہت ناراض، بہت غصے میں تھے کہ لوگ اتنی دور کا سفر کر گیا، دوانے ملے. وہ راستے میں جب ان کا دونوں لے کے کیا جاؤں انار خرید لیے. اگلی ریاست سے گزرا تو وہاں کے بادشاہ کا بیٹا بیمار تھا. اس کے لیے طبیبوں نے کہا اسے انار کھلاؤ تبھی اس کی زندگی بچے گی. انار کا موسم نہیں تھا، ہر کارے ڈھونڈتے پھر رہے تھے. اس کے پاس پوٹلی بگلی بھی ہے اناروں کی، چیز کے بعد آگے پکڑ کے لے گئے بادشاہ نواب کے پاس. اس نے انار تو لے لیے، پوٹلیاں چٹنیوں سے بھر کے لے گئے. آ جاؤ، لے کے آ گئے. تو دوبارہ پھر بادشاہ کے پاس آئے تو پتہ لگا کہ وہ دونی اس کی محنت مزدوری کی، قرآن کی کتابت کی مزدوری تھی. اور وہ جو کھانا کھلائے لوگ نے تو روز وہی کھاتا ہے کبھی، جو اس کی تو ٹوپیوں کی کمائی میں اس سے زیادہ نہیں ملتا. حالانکہ مغل امپائر میں واحد بادشاہ ہے جو راج کماری سے لے کے اور جس کو اب یہ آندھرا پردیش کہتے ہیں، حیدرآباد دکن تک اس کی حکومت اور ریاست تھی. 56 سال تک سب سے بڑی حکومت اس نے کی. لیکن وہ نہ کوئی اثاثہ چھوڑ کے گئے، نہ کوئی کافی جانے چھوڑ کے گئے. تو مدعا کہنے کے یہ کہ بھائی یہاں اس دن کی تیاری کرو. اگر اللہ نے تمہیں کوئی عہدہ دیا ہے اس سے تمہیں آمدنی حلال کی ہو رہی ہے تو خود بھی کھاؤ اور اللہ کے قریب بن لو، حصہ بھی نکالو. اور یہ سمجھ لو کہ آخرت کا خوف دل میں بیٹھے گا تو دیانت داری سے اپنا کام کرنے کے قابل ہوں گے آپ. آخرت کے خوف کے بغیر اور اس تصور کے ساتھ کہ خدا عادل و نادر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اس کے سامنے جواب دینا ہے، اس کے بغیر اگر کوئی دنیا کی ساری دولت دے کے چاہے کہ قوم کو دیانتدار بنا دے، ممکن نہیں. اگر امریکہ جیسا مہذب ملک نہیں بنا سکتا کہ اگر وہاں 2 گھنٹے کو بجلی گئی تو پورا شہر لٹ گیا، یہ اخبار کی تفصیلی خبر موجود ہے. تو جناب وہ مہذب بس اس وقت تک ہے جب تک پولیس والا دیکھ رہا ہے، اور جب وہ نہیں دیکھ رہا تو پھر وہ بھی مہذب نہیں ہے. یہاں کوئی پولیس والا نہیں ہے. اللہ نے کہا میں ہر جگہ دیکھ رہا ہوں، اگر تم میری اس بات کو مانتے ہو تو اچھے بتاؤ. تو یہ ہے قرآن کی تعلیمات. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.